السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے. دیکھیں، زندگی کا ایک حصہ گزارنے کے بعد انسان کے ذہن میں ایک سوال جنم لیتا ہے کہ جواز ہستی کیا ہے. میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا طاقتیں رکھی ہیں؟ میں آخر ہوں کیا؟ یہ تب ہی آتا ہے سوال جب انسان شعور کی سیڑھیوں کو چڑھتا جاتا ہے. دیکھیں، جب بھی انسان میں شعور آتا ہے نا، تو انسان اپنے اندر جھانکتا ہے. وہ اپنا مقصد تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر میں اس دنیا میں آیا کیوں. اس ضمن میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر سوال سنجیدہ ہو تو جواب بھی آ جاتا ہے، تو اس کا عمل بھی برآمد ہو جاتا ہے. اگر سوال غیر سنجیدہ ہو تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، صرف وقت ضائع ہوتا ہے. تو اگر یہ سوال کسی شخص کے ذہن میں آ رہا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ کا کرم ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنے آپ کو پہچاننے جا رہا ہے. اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ میری جواز ہستی کیا ہے. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. سب سے پہلے تو انسان کو خوش ہونا چاہیے اس موقع پر. اب جو میں بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی جو شعوری زندگی ہے اس کے 3 سوالات ہوتے ہیں. جب بھی انسان اپنے آپ سے اپنی جواز ہستی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلا سوال یہ جنم لیتا ہے کہ میں کون ہوں. اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ میں ایک مٹی کا پتلا ہوں. میں انسان ہوں. انسان کا تعلق جو ہے وہ انسانیت کے ساتھ ہے. اگر انسانیت انسان میں نہ ہو تو انسان انسان نہیں کہلائے گا. تو ایک تو لیول یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا. یہ اس کی فزیکل ڈائمنشن ہے. وہ اپنے آپ کو جج کرتا ہے، اپنے آپ کو انالائز کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا، مجھے یہ سوچ دی. اب تو میں ایک پراپر ایک ہیومن بینگ ہوں. میری ذات کیا ہے؟ انسانیت. میرے اندر انسانیت ہے، میں انسان ہوں. یہ اس کی فزیکل ڈائمنشن ہوگی. نیکسٹ لیول اس کا آتا ہے کہ میں کیا ہوں. اس میں یہ سوال جنم لیتا ہے، یہ جواب اس کا بنتا ہے کہ انسان اچھا اس میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں یہ چیز آتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنا خلیفہ بنایا. کچھ تو ایسا ہے نا جو انسان کو اتنی بڑی فضیلت بخشی گئی کہ فرشتوں کو کہا گیا کہ اس کے آگے جھکو. یہ سب کچھ علم کی وجہ سے ہوا، اس کے انٹلیکچول ابیلٹیز کی وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی بڑی آپ سمجھیں کہ عزت دی کہ تمام مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر انسان کا. جیسے مولانا رومی کہتے ہیں نا کہ جب اللہ نے تمہیں اڑنے کے لیے پر دیے تو آپ زمین پر چونٹیوں کی طرح کیوں رینگتے ہو. تو دوسری چیز اس میں اسپرچول لیول آتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں. میرے اندر ایسی طاقتیں پوشیدہ ہیں کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. جو کچھ میں سوچ سکتا ہوں میں اس کو حاصل کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ کوالٹی انسان کے پاس ہے. اس سے پہلے کسی مخلوق کے پاس شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، حکمت نہیں ہے. یہ صرف انسان کے پاس ہے. اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. تیسرا سوال اس میں یہ آتا ہے کہ میں کیوں ہوں. اب دیکھیں، انسان کا سب سے جو اہم سوال ہے نا ان دو کے بعد، وہ یہ بنتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے زندگی کا. اس میں صحیح معنوں میں انسان کی جو پریکٹیکل لائف ہے وہ آ جاتی ہے کہ کسی مقصد کے تحت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. مجھے اگر میں اپنی بات کروں تو کوئی مقصد تو ہے نا جس کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا. جیسے چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں روشنی دینے کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بنائی اس دنیا میں، ہوا، پانی. مقصد ہے نا ان کا. کسی مقصد کے تحت وہ روز اپنا کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ کر رہے. جیسے سورج آتا ہے، پوری دنیا روشن کرتا ہے، چلا جاتا ہے. پھر چاند آ جاتا ہے،
یہ پورا ایک سرکل چل رہا ہے جس کو سسٹم آف یونیورس کہتے ہیں. یہ ان کا مقصد ہے. اب انسان کا بھی کوئی مقصد ہے. اب اس مقصد کو جاننے کے لیے آگے 3 لیولز آ جاتے ہیں. پہلا لیول یہ ہے جس کو ہم تھیوریٹیکل لیول کہیں گے، جس میں ہم ایبسٹریکٹ لیول پر ایبسٹریکٹ تھنکنگ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے انسانوں کی خدمت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، مدد کرنا، اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا وغیرہ وغیرہ. ایک تو بات ڈیفائن ہے نا، جو کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ تو اس میں تو جنت والے کانسیپٹ آ گیا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ جنت حاصل کرنا ہے. اب نیکسٹ لیول اس کا جو آتا ہے وہ ہے، آپ یوں سمجھیں کہ اس میں آپ کا پروفیشنل لیول آ جاتا ہے کہ آپ نے آپ کہہ لیں کہ کس لیول سے آپ نے اس لیول کو اچیو کرنا ہے. آپ نے اگر عبادت ہی کرنی ہے تو عبادت کس طرح کرنی ہے، کیونکہ جو عبادت ہے وہ تو 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں گزارنے کا نام ہے نا، اللہ کے حکم کی جو ہے تعمیل کرنے کا نام ہے. تو اس کے لیے آپ نے کون سی فیلڈ چوز کی ہے، اس میں یہ چیز آ جاتی ہے. اب یہ لیول سب سے اہم ہے اس لحاظ سے کہ اس نے آگے اس کو بھی جو میں بتا چکا ہوں، جو اگلا لیول ہے اس کو بھی آگے اس نے اوور لیپ کر جانا ہے. تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ انسان پھر اپنے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے کسی شخص کے اندر ٹیلنٹ ہے ٹیچر کا، کسی شخص جو میں ٹیلنٹ ہے وہ سائنٹسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ایٹسیٹرا. تو یہ چیز کیا ہے کہ آپ نے اپنے لیے پروفیشن چوز کیا، آپ نے اپنے لیے ایک فیلڈ چوز کی، اپنے شوق کو تلاش کیا. پروفیشن آپ کا جو ہے وہ بلینڈ ہوتا ہے آپ کا ٹیلنٹ اور آپ کا پیشن. آپ نے اس کے اندر ہارمونی کریٹ کر کے آپ نے اپنا پراپر ایک مقصد بنایا اور اس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. نیکسٹ لیول اس کا یہ آتا ہے جس کو آپ سوشل لیول کہہ لیں، وہ یہ بنتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ اور جو لوگ آپ کے پروفیشن میں آپ کے ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ. اس میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ کے حلقہ احباب میں جتنے لوگ ہیں، آپ کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں، کیا وہ آپ کے ساتھ خوش ہیں؟ کیونکہ آپ بیشتر اوقات یہ چیز دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کے سامنے بہت کامیاب ہوتے ہیں لیکن ان کی جو پرسنل لائف ہے وہ انتہا کی ناکام ترین ہوتی ہے. تو اس لیول میں آ کے جیسے کہ واسی ولی واسی صاحب کا جملہ ہے نا کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں آپ کبھی باہر نکل کے غور کریں کہ اگر میں اس گھر میں موجود نہ ہوں تو اس گھر میں رہنے والے لوگ میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. کیونکہ جیسا آپ کے بارے میں کسی کا خیال ہے آپ ویسے ہی ہیں. اچھا خیال ہے تو آپ اچھے ہوں گے، برا خیال ہے تو آپ برے ہوں گے. کیونکہ جب آپ نے اس دنیا سے جانا ہے تو یہی لوگ ہوں گے جو آپ کے لیے دعا کریں گے. کہ ایک شخص تھا جو بہت اچھا تھا، ہمارا اس سے ٹائم سپینڈ کرنے کا دل کرتا تھا، اس کے اندر اسپریچولیٹی تھی، جب بھی وہ بات کرتا تھا ہمارے دل کو لگتی تھی، لوگ آپ سے ملنے کو ترستے تھے کہ آپ کچھ ٹائم انہیں دیں. تو یہ لیول اس لحاظ سے آتا ہے کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں اپنی نجی لائف میں. آپ یوں سمجھے کہ یہ کہہ لیں کہ آپ کا اپنے فیملی ممبر کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے، اس میں یہ چیز آ جاتی ہے. تو یہ 3 لیول ہو گئے ایک پراپر مقصد کے. اب ان تینوں چیزوں کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہے سکسیس. اگر یہ 3 لیول میں آپ کامیاب ہیں، یہ 3 سیڑھیاں آپ نے پار کر لیں تو آپ کامیاب ہیں. تو ان 3 سوالوں کے گرد ہی زندگی گزرتی ہے. تو آخر میں یہ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں گا کہ انسان پوری زندگی جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کو اس دوران یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے سب سے اہم چیز اس کی اپنی ذات تھی. انسان جو کام بھی کرتا ہے نا اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، کیونکہ انسان کا الٹیمیٹ گول جنت حاصل کرنا ہے. اس لیے انسان سیلفش ہے. اگر وہ نیکی بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ اپنے لیے بھلائی کرتا ہے، کیونکہ آگے اس نے جواب دینا ہے اور اس نے اپنا جواب دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اگر وہ پکڑا گیا اس کا نقصان ہے، اگر بچ گیا تو اس کا فائدہ ہے. تو انسان اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ واسی صاحب کا ایک اور جملہ ہے کہ جب آپ سر سے پاؤں تک سوال بنتے ہیں تو کائنات جواب دیتی ہے. یہ انتہا ہے اپنے آپ کو جاننے کی. پوری کائنات آپ کو ایک جواب کے طور پر بیہیو کرے گی آپ کے ساتھ جب آپ اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اپنے آپ کو تلاش کرنا ایک آسان کام نہیں ہے، نہ ہی کوئی بٹن ہے کہ آپ دبائیں گے اپنے آپ کو تلاش کر لیں گے. کیونکہ آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی مثال دوں گا اور بات ختم کروں گا کہ وہ شخص تھے جو کاروبار کی ڈگری حاصل کرنے کی نیت سے لندن گئے تھے. وہاں اسی دوران انہوں نے ایک ویڈیو سنی ایک لیڈر کی، تو انہوں نے سوچا کہ میں بھی لیڈر بن سکتا ہوں. انہوں نے وہ اسکپ کی، اس ڈگری کو چھوڑا، لاء میں ایڈمیشن لیا، لائر بنے اور ہندوستان آئے، آ کر نمبر 1 لائر بنے. اس کے بعد وہ لیڈر بن گئے اور انہوں نے پاکستان کا تحفہ دے دیا. تو کچھ لوگوں کی جو قسمت ہے وہ زمانے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی زمانے کی قسمت شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ شخص کامیاب ہوتا ہے. تو آج اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. بہت سارے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں بغیر مقصد کے زندگی گزارے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہم یہاں سے جائیں بھی تو ہمارے لیے ہاتھ اٹھانے والے لوگوں کی کمی نہ ہو، اور یہی زندگی کا حاصل ہے. میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.